بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم بزرگوں، دینی و ایمانی بھائیوں، ہم جب کبھی اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے ماتحتوں کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے گھر اور اہل و عیال کا جائزہ لیتے ہیں، رشتہ داروں کا جائزہ لیتے ہیں اور ان کی زندگی کے رکھ رکھاؤ کو بغور مطالعہ کرتے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اسلام صرف نام کے رہ گئے ہیں، ایمان صرف کہنے کے لیے رہ گیا ہے، ایمان صرف چند ظاہری چیزوں پر ٹکا رہ گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ بات عجیب لگ رہی ہوگی تو اس میں بھی تعجب نہیں ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آج جہاں بھی دیکھیے مسلم معاشرے میں اور جس گھر کو بھی ٹٹولیے تو جس اسلام کا یا جس ایمان کا مطالبہ اللہ نے اپنے بندوں سے کیا ہے، وہ اسلام ہمارے معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں، مسلمانوں کے گھروں میں نظر نہیں آتا ہے۔ اور جب ایمان ہی اس پائے کا نہیں ہوگا جس طرح اللہ کا مطالبہ ہے اپنے اوپر ایمان رکھنے کا بندوں سے، تو پھر آگے کے مرحلے کیسے طے ہوں گے اور آگے کا منزل کیسے طے ہوگا؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ پھر دائیں بائیں ادھر ادھر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ ہم دنیاوی زندگی میں جس معاملے میں بھی الجھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اس کے حل کے لیے اپنے عقل کو سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، استعمال کرنا چاہیے، اور پھر اس عقل کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ غیروں کے ہاں جاتے ہیں، وہاں حل ڈھونڈتے ہیں، غیروں کے طریقے میں حل ڈھونڈتے ہیں۔ نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا معاملہ الجھتا چلا جاتا ہے اور ہماری پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے اس آخری امت کو ایک ایسی کتاب عطا کی ہے جس کتاب کے سلسلے میں خود اسی کتاب نے یہ بات واضح کر دی ہے اور کہی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا حرف حرف سچا ہے، جس میں کسی طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر کوئی بھی شک کر سکتا ہو۔ اور مطلب یہ بھی ہوا کہ جب یہ کتاب ہر طرح سے مکمل ہے اور اس میں ایک حرف بھی غلط نہیں ہے، ایک نقطہ بھی غلط نہیں ہے، تو پھر یہ ماننا چاہیے کہ وہ کوئی اہم کتاب ہے جس میں انسانوں کے راز حیات کو بیان کیا گیا ہے۔ جب انسان کو زندگی معاملات میں، زندگی کے امور میں کوئی معاملہ درپیش ہوگا تو اس کتاب میں بیان کر دیے گئے ہیں کہ ان معاملات کو کیسے حل کیا جائے گا۔ لہذا قرآن صاف طور پر یہ بات کہتا ہے، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ یقیناً یہ وہ کتاب ہے
جو صحیح راستے کی رہنمائی کرتی ہے، جو کتاب یہ بتلاتی ہے کہ ایک انسان کو زندگی میں کن چیزوں کی ضرورت ہے اور پھر ان چیزوں کو پورا کرنے کے کیا راستے ہیں، ان چیزوں کے حاصل کرنے کے کیا طریقے ہیں، ان چیزوں کو زندگیوں میں کس طرح سے استعمال کیا جائے گا، اگر ہم بحیثیت مومن، بحیثیت ایک مسلمان اس کتاب کو گائیڈ بک مان لیں اور گائیڈ بک مانتے ہوئے ہی اپنی ساری چیزوں کو انجام دیں اور ساری چیزوں کے حل کو اس میں تلاش کریں، تو میرے دوستو آج جو یہ مسلمانوں پر مصیبتوں کے، پریشانیوں کے بادل آئے ہوئے ہیں وہ یکا یک چھٹتے چلے جائیں گے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم